میرا نام رام چند ہے۔ میں ایک ہندو گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری عمر 40 سال ہے اور سندھ کے ایک دیہاتی علاقے میں رہتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ بے روزگاری سے تنگ آ کر میں نے کوئی ملازمت کرنے کا سوچا، لیکن تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے کہیں بھی اچھی ملازمت نہ ملی۔ پھر میرے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ ان دیہاتی علاقوں میں 2 کاروبار بہت زیادہ چلتے ہیں، ایک پیری مریدی اور دوسرا حکمت والا۔ چاہے آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان دونوں کاموں میں پیسہ بہت ہے۔ بات میرے دل کو لگی۔ میں نے ضروری سامان کا تھیلا اٹھایا اور 3 ماہ کے لیے اپنے گاؤں سے غائب ہو گیا اور لمبا سفر کر کے خیرپور پہنچ گیا۔ وہاں میرے ماموں کی حکمت کی دکان تھی، جس کا کام علم اور تجربے کی وجہ سے بہت اچھا چل رہا تھا۔ میں نے وہاں جا کر اپنا مقصد بیان کیا اور حکمت کا کام سیکھنے کے لیے ان کی شاگردی اختیار کر لی۔ 3 مہینے دن رات ایک کر کے گزارے لائق کام سیکھ لیا اور کچھ دعائیں اور جڑی بوٹیاں خرید کر گاؤں واپس آ گیا اور ایک مناسب جگہ پر دکان کھول کر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دنوں میں میرے پاس مریضوں کی شکل میں گاہک آنے شروع ہو گئے اور میری روزی روٹی چلنے لگی۔ میرے پاس کچھ درد، بخار اور طاقتور والی جڑی بوٹیاں تھیں جن سے میرا کام چل جاتا تھا۔ جلد ہی میری شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر سرے سے کوئی ڈاکٹر موجود ہی نہ تھا۔ کچھ مہینے پہلے تک پیسے کا محتاج تھا، اب ہزاروں میں کھیلنے لگا تھا۔ پھر میں نے ایک شاگرد بھی رکھ لیا جو میری کافی مدد کروا دیتا تھا۔ ایک دن میرے مطب کے سامنے ایک کار آ کر رکی۔ اس میں سے ایک خوش شکل اور جوان اور خوبصورت عورت باہر آئی۔ وہ جو اس پاجامہ میں ملبوس تھی، کھلے بالوں والی فیشن زدہ خاتون مجھ سے کہنے لگی کہ حکیم صاحب، میں کافی دور فلاں شہر سے سفر کر کے آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ کا نام ہی اتنا مشہور ہے کہ مجھے لگا کہ میرا کام صرف آپ ہی کر سکتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ آج تگڑا شکار ہاتھ آیا ہے، خوب پیسے وصول کروں گا۔ مجھے سوچتے دیکھ کر وہ بولی کہ پیسوں کی پرواہ مت کریں۔ ساتھ ہی پرس میں ہاتھ ڈالا اور 5-5 ہزار کے 10 نوٹ نکال کر میری طرف بڑھا دیے۔ اتنے پیسے دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا اگر اتنے پیسے دے رہی ہے تو یقیناً کام بھی کوئی خاص ہی کروانا چاہتی ہے مجھ سے۔ میں نے پوچھا کہ میڈم مسئلہ تو بتائیں، اگر میرے بس کا ہوا تو میں ہاتھ ڈالوں گا، ورنہ پیش کی معذرت۔ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایک ادا سے کہنے لگی کہ حکیم صاحب، سنا ہے آپ کے پاس بڑی طاقت والی دوائیں ہوتی ہیں۔ میرا مسئلہ سائز کا ہے، مطلب میرا سائز چھوٹا ہے اور ہم 2 لڑکیاں ہیں۔ آپ کو پیش کی 50 ہزار دیا ہے، اگر ہمارا کام ہو گیا تو آپ کو 1 لاکھ روپیہ مزید مل جائے گا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ لڑکی 2 نمبر ہے، لیکن مفت کے مزے اور پیسے کسے اچھے نہیں لگتے۔ میں نے 50 ہزار جیب میں ڈالے، مطلب سے کچھ ضروری کام آنے والی دعائیں اٹھائیں اور اپنے شاگرد سے کہا کہ میڈم کے ساتھ مریض دیکھنے جا رہا ہوں، شام تک آ جاؤں گا، دکان کا خیال رکھنا۔ پھر میں خاتون کے ساتھ کار میں بیٹھا اور کار فراٹے بھرتی قریبی شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ خاتون کے جسم سے اٹھنے والی مسحور کن خوشبو اور آنے والے لمحات کو سوچ سوچ کر اپنی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ مجھے وہ سب باتیں یاد آ رہی تھیں جو میں آج تک لوگوں سے سنتا آیا تھا، کہ کیسے ایک شہری حسینہ کا راہ چلتے میلے کچیلے آدمی پر دل آ گیا اور وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو ساتھ لے گئی۔ میں تو پھر بھی اعلیٰ پائے کا حکیم ہوں اور میرے پاس طاقت والی دواؤں کا خزانہ بھی موجود ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی حسینہ کو میری ضرورت نہ پڑے؟ میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ میں اس دن کو یاد کرنے لگا جب میں نے کسی کی بات مان کر حکمت کا پیشہ اپنایا تھا۔ اسی طرح کے خوشگوار خوابوں خیالوں میں کھوئے ہوئے مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کار کن راستوں سے ہوتی ہوئی ایک بڑے بنگلے کے مین گیٹ میں داخل ہو گئی۔ ہمارا استقبال جس لڑکی نے کیا وہ بہت ہی کم عمر اور اس خاتون سے بھی زیادہ حسین تھی جس کے ساتھ میں یہاں آیا تھا۔ میرا دل خوشی کے مارے سینے سے باہر نکل رہا تھا۔ مجھے اے سی والے ٹھنڈے ٹھار کمرے میں بٹھا کر وہ دونوں خواتین باہر نکل گئیں۔ میں صوفے پر آرام سے بیٹھ گیا اور اپنا تھیلا کھول کر دواؤں کا جائزہ لینے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کم عمر لڑکی شربت اور گلاس لے کر آئی اور اپنے ہاتھوں سے مجھے شربت ڈال کر پلانے لگی۔ دوسری خاتون
میرے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی اور بے تکلفی سے میرا ہاتھ دبانے لگی۔ میں نے سوچا کہ رام چند، اب امتحان کا وقت قریب ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے وہ دوا تو ابھی تک کھائی نہیں جس سے مجھے بے تحاشا طاقت ملتی تھی۔ جیسے ہی میں نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر دوا باہر نکالی تو خاتون بولی کہ حکیم صاحب، اب اس دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ تو وہ کہنے لگی کہ حکیم صاحب، ہماری شربت میں جو طاقت ہے وہ دنیا کے کسی اور دوا میں نہیں ہے۔ بس تھوڑی دیر انتظار کریں، اس کے بعد آپ کی دنیا رنگین ہونے والی ہے۔ میں اطمینان سے بیٹھ گیا اور شربت کے اثر ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ کوئی 5 منٹ بعد میری آنکھوں کے آگے جالا سا آنے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے اور میرا جسم بے جان سا ہو گیا۔ میں چاہ کر بھی حرکت نہیں کر سکتا تھا، لیکن ہر بات سن بھی سکتا تھا اور بول بھی سکتا تھا۔ پھر کمرے کا منظر بدلنے لگا۔ وہاں 3 ہٹے کٹے مرد بھی پہنچ گئے اور خواتین اٹھ کر تھوڑی دور ہو کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے مجھے اٹھا کر بیڈ پر ڈال دیا اور وہ سب سے پہلے میری جیب سے 50,000 نکال لیے جو اس خاتون نے مجھے دیے تھے۔ پھر میرے اپنے جتنے بھی پیسے میری جیب میں موجود تھے وہ بھی نکال کر رکھ لیے۔ اس کے بعد مجھ سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ تمہارے گھر میں کتنے پیسے موجود ہیں اور کہاں کہاں رکھے ہیں۔ میں نے اس شربت کے زیر اثر ہر بات ان کو بتا دی اور اس صندوق کی چابی بھی ان لوگوں کے حوالے کر دی جس میں سارے پیسے رکھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے مجھ سے کام کی ہر بات اگلوا لی تو وہ خاتون جو مجھے مطب سے لے کر آئی تھیں وہاں سے روانہ ہو گئی اور اس کے بعد میں گہری نیند میں چلا گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں چارپائی پر پڑا ہوا تھا اور سارے گھر والے میرے آس پاس جمع تھے۔ جب مجھے ٹھیک سے ہوش آئی تو میری بیوی پوچھنے لگی کہ وہ 5 لاکھ روپے کہاں چھوڑ کر آئے ہو جو گھر سے وہ میڈم لے کر گئی تھی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کون سی میڈم؟ تو میرا شاگرد کہنے لگا کہ حکیم صاحب، وہی میڈم جس کے ساتھ آپ کار میں بیٹھ کر اس کے بنگلے پر گئے تھے، اسی میڈم کو آپ نے صندوق کی چابی دے کر بھیجا تھا کہ سارے پیسے اس میڈم کے حوالے کر دیں، بینک میں جمع کروانے ہیں۔ یہ بات سن کر میرا ماتھا ٹھنکا اور میرے ذہن میں ایک ایک کر کے ساری باتیں گردش کرنے لگیں۔ مجھے سارا واقعہ یاد آ گیا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا تھا۔ میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ میں یہاں کیسے پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ کوئی مجھے بے ہوشی کی حالت میں گاؤں سے باہر سڑک کنارے ڈال گیا تھا۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں اس حسین عورت کے چکر میں کسی گروہ کے ہاتھوں لٹ چکا تھا۔ میں نے جو پیسے لوگوں کو جعلی دوائیں بیچ کر کمائے تھے وہ ایک ہی دن میں لٹ گئے تھے۔ پیارے ناظرین، بتائیے گا میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟